اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہمارے پاس جو ٹاپک جو میرے پاس ہے دیٹ از اباؤٹ چیپٹر 16 اینڈ 16A۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو ٹاپکس دو چیپٹرز ہم دیکھتے ہیں۔ کمپیریٹیولی زیادہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہیں کہ کرمنل لاء میں ان کی امپلیکیشن بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، خدا نخواستہ قتل، باڈی فزیکل انجری، اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہیں وہ انہی چیپٹرز میں ڈیل ہوتے ہیں سارے۔ اب جو ہمارا چیپٹر 16 ہے دیٹ از اباؤٹ offenses against human body starting from section 229۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا پہلے ہم 229 شروع کرتے ہیں، پھر ہمیں آئیڈیا ہوتا چلا جائے گا کہ ہم نے اب پڑھنا کیا ہے اور اس سے ہم لے کیا رہے ہیں، اس سے کنسیپٹ ہمارا کیا لیا جائے۔ ٹوینٹی نائن سے نہیں شروع ہوگا، 299 سے 299 سے۔ اچھا جی، اب افیکٹنگ ہیومن باڈی، سب سے پہلے جرائم کے ڈیفینیشنز ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ جرائم جو انسان کی باڈی سے ریلیٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیفینیشنز کیا ہیں، تاکہ کیونکہ شارٹ نوٹس میں یہ ڈیفینیشنز کو زیادہ پوچھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایڈلٹ انڈرسٹوڈ سی بات ہے 18 ایئرز آف ایج، اینی پرسن ہو ہیز ناٹ اٹینڈ دا ایج آف 18 ایئرز وہ ایڈلٹ میں نہیں فال کرے گا۔ 18 سال یا اس سے ابو عمر کا کوئی بھی شخص ایڈلٹ میں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عرش از پنشمنٹ دیٹ از کمپنسیشن پنشمنٹ، یہ ایک اسلامک لا، ہم پڑھیں گے حدود آرڈیننس۔ حدود آرڈیننس میں جو سزائیں دی جاتی ہیں ان سزاؤں میں ایک سزا عرش ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ عرش کیا ہے؟ دیٹ از اے کمپنسیشن اسپیسیفائڈ ان دا چیپٹر ٹو بی وکٹم اور ایئرز آف دا وکٹم انڈر دا چیپٹر۔ اگر ایک شخص جو زخمی ہو گیا اور اس کا زخم ایسا ہے جس کو ان ٹرمز آف دوسرے کو آپ زخم دے کے اس نیچر کو، اس زخم کی نوعیت کو پورا نہیں کر سکتے، یا اس کو آپ انصاف کے تقاضوں میں پورا نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس زخم کی عرش پے کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا آپ کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ فار ایگزامپل ایک بندہ مرے گا تو اس کے دیت پے کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیت اس کے لیگل ایئرس کو پے کر دیتے ہیں تو وہ شخص جس نے جرم کیا ہے اس کو پھر سزا، یہ سزائے موت یا عمر قید کی سزا پھر نہیں کاٹنی پڑتی۔ شرعی حکم ہے، قانون میں بھی ایسا ہی ہے۔ اسی طرح زخم کی صورت میں بھی اگر عرش پہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، ایک بندے نے کسی کا ایک ٹانگ انگلی توڑ دی ہے، اب ایک انگلی کی جو عرش ہے وہ 1/10 ویلیو آف دیت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 1/10 ویلیو آف دیت لے کے اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو دس از اے ویلیو آف کمپنسیشن اسپیسیفائڈ ان پاکستان پینل کوڈ، اور خاص اسپیسیفکلی جو ہے یہ اپنا ہرٹس اور جتنے بھی ہرٹس کے ویلیوز ہیں جن میں آپ کا زخم کا جسم میں کوئی حصہ ہرٹ ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے عوض آپ عرش لے کے اس وکٹم کو جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ہے اتھورائزڈ میڈیکل آفیسر، مینز اے میڈیکل آفیسر اور میڈیکل بورڈ۔ اب اتھورائزڈ میڈیکل آفیسر میں میڈیکل آفیسر بھی شامل، جسے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اور میڈیکل بورڈ بھی شامل ہے وچ از کلیکشن آف ڈاکٹرس۔ ٹھیک ہے، جس نے کلیکٹیولی مل کے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ جو میڈیکل بورڈ کا کیا گیا فیصلہ، ڈاکٹر کا جو ایم ایل سی ہے وہ کیا گیا ایم ایل سی درست ہے یا غلط ہے، وہ پورا کا پورا میڈیکل بورڈ اس پر ڈیسیژن دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دامان، اب دامان بھی کمپنسیشن ہے۔ دس از ڈٹرمنڈ بائی کورٹ ٹو بی پیڈ بائی دی اوفینڈر آف وکٹم۔ اب دامان جو ہے وہ ایک ایسی پنشمنٹ ہے جو ان کیس آف ہرٹ دی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ایک کمپنسیشن ہے ہر جانے کی صورت میں۔ فار ایگزامپل ایک بندے کو کسی نے جسم کے اوپر ڈنڈوں سے مارا، اب جسم کے وہ پیٹ کے حصوں پہ ڈنڈوں پہ 3-4 جگہوں پہ اس کو چوٹ لگ گئی۔ اب وہ ڈنڈے مارنے سے سیٹسفیکشن اس کی اس طریقے سے پاسبل نہیں ہے۔ اب اس بندے نے جتنا عرصہ اس تکلیف کی وجہ سے گھر رہنا پڑا، اس کو ہاسپٹل میں کتنے ایکسپینسز اس کے انکر ہوئے، کتنا عرصہ وہ کام پہ نہیں جا سکا، اس کی آمدن ختم ہوئی، یہ ساری چیزوں کو ڈٹرمن کرتے ہوئے کورٹ جو ہے وہ ایک رقم کا تعین کر دیتی ہے جس کو جو ہے وہ دامان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو عرش اور دامان ہے یہ اونلی ان کیسز آف ہرٹ پے کرنے کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کیس آف قتل اونلی دیت اس پہ، اور دیت کی بات بھی اس کے اندر ذکر ہے کہ دیت مین کمپنسیشن اسپیسیفائڈ ان سیکشن 323، یہ سیکشن 323 ہم پڑھیں گے، اس کے اندر جو ایک بتا دی گئی ہے کمپنسیشن ان کیس آف قتل۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کے لیگل ایئرس کو جو اماؤنٹ جو ہے وہ پے کی جاتی ہے، جس کی ویلیو 30,630 گرامز آف سلور رکھی گئی ہے۔ پھر اس کی جو ویلیو آف سلور ہے وہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے ہر سال، اس کا باقاعدہ آفیشیل گزٹ میں ایک ویلیو آتا ہے کہ فار دا پرپز آف دیت
جو سلور ہے اس کی ویلیو یہ ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی 30,000 چیزوں 30 گرام جو سلور ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے وہ ایک اماؤنٹ ڈٹرمن کر دی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص قتل ہو گیا ہے تو کم از کم اتنی اماؤنٹ ٹو دا لیگل ایئرز آف وکٹم دی جائے گی، اس کے بعد آپ اس کو سیٹل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد فساد فی الارض۔ اب فساد فی الارض کا اصول یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، ظلم کرنے کے بعد اس کے ساتھ لیگل ایئرز کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے، صلح ہونے کے باوجود عدالت اگر کسی ایسے نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یار اس نے جو جرم کیا ہے نا وہ اس نوعیت کا ہے کہ اگر اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا تو یہ معاشرے میں فساد فی الارض پھیلائے گا، کیا ہوگا؟ انہوں نے صلح ہو گئی نا، ٹوٹا چھوٹا گیا، اس کے بعد پیسے دے کے انہوں نے صلح کر لیں، تو ہر تگڑا بندہ ہمارے بندے پہ وہ ظلم کرنا شروع ہو جائے گا، جس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں فساد فی الارض کی فضا پیدا ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اس شخص کو سیٹلمنٹ یا صلح ہونے کے باوجود سزا سے نہیں چھوڑا جاتا، اس میں سزا دی جاتی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ سزا کی نوعیت کم ہو لیکن سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑا عرصہ پہلے کیس آیا تھا، ماشاءاللہ آپ سب لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک اس کیس میں کوئی ایسا ایشو ہونا چاہیے سب کو، کہ ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا۔ اب قتل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس شخص کو پکڑ کے انہوں نے اس شخص کو ٹریکٹر کے اوپر بٹھایا، ٹریکٹر کے اوپر ایک پائپ ہوتا ہے جس سے اس کا دھواں نکلتا ہے، اس کے منہ کو اس کے ساتھ باندھ دیا تھا اس کے بعد ٹریکٹر چلا دیا تھا انہوں نے۔ ٹریکٹر چلانے کے بعد وہ بندہ سارا دھواں اس کے زینے میں گیا، اور اس کے بعد پھر وہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے مرا نہیں، جان کی رحمت اس کے باقی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا، جو ہوا بھرنے والا پریشر ہوتا ہے نا پائپ کا، وہ اس کے جو اپنا پخانہ کرنے کی جگہ اس میں ڈال کے اس پریشر کو فل پریشر پہ چلا دیا گیا، اس کی آنتڑیں جسم کے سارے سے پھٹ گیا۔ اب وہ بندہ اس طریقے سے قتل کیا گیا، میڈیکل میں ساری چیزیں پروف ہو رہی ہیں، ہائی کورٹ میں اس کا بیل کا کیس آیا، سیٹلمنٹ ہو گئی دونوں پارٹیز کے درمیان، جو مدعی تھے وہ ولنگ تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس کو ریلیز کر دیا جائے، لیکن آن دا رول آف فساد فی الارض کورٹ نے وہ بیل خارج کر دیا کہ جس اذیتناک طریقے سے یہ مارا گیا ہے، اگر اس طرح لوگوں کو چھوڑنا شروع کر دیا جائے گا تو پھر اسی طریقے سے لوگوں کو مارنے کے بعد غریب بندہ تو پیسے دے کے مار دے گا، امیر بندہ جو ہے وہ پیسے دے کے صلح کر لے گا، پہلے اپنے جو ہے وہ بربریت طریقے سے بندے کو قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا جرم جس سے معاشرے میں بربریت کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس سے جو جرم کرنے والا ہے اس کے جرم کی شدت لگتی ہے، اور اس شدت سے نفرت کرتے ہوئے جو فساد فی الارض ہے اس کے رول کا اپلائی کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں اس مجرم کو لازمی سزا دی جاتی ہے تاکہ دوبارہ اس نیچر آف آفینس، ٹھیک ہے قتل کرنا ایک اندر ایشو، آپ نے گولی ماری بندہ مر گیا تھا، لیکن اذیتناک طریقے سے مارنے کا جو ایشو ہے اس کو روکا جائے گا معاشرے میں تب جب فساد فی الارض کے معاملے کو اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کو انیموریٹ کیا گیا لاء کے اندر کہ اگر کوئی شخص اس کو قتل کیا گیا ہے اور وہ فساد فی الارض کے معنوں میں فال کرتا ہے تو پھر اس کی جان نہیں چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ڈیفینیشن میں بتایا انکلوڈ پاس کنڈکٹ آف دا offender، یہ پہلے کیا کام کرتا رہا ہے، پاس کنڈکٹ بھی پہلے بھی اس طرح کے جرائم میں اس کو سزا ہو چکی ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ تو پھر دوبارہ یہ جرم کرے گا، تو فساد فی الارض کے معنوں میں یہ بھی آئے گا۔ پھر whether he has any previous conviction or brutal or shocking manner in which offense has been committed، پہلے تو اس کا جرم بھی ہے اور اس کے بعد دوبارہ جب اس نے یہ جرم کیا ہے اس جرم کی اتنی زیادہ برٹل ہے اور شاکنگ نیچر ہے، اتنی اس کے ساتھ تشدد امیز کیا گیا ہے، اتنا اس کا شاکنگ طریقے سے جرم کیا گیا ہے which is outrage to the public conscience، جو ایک انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ کیا کیا اس نے، ٹھیک ہو گیا۔ and if the offender is considered a potential danger to the community، اور یہ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو پوٹینشیل ڈینجر ہے کمیونٹی کے لیے، یہ تو دوبارہ اس طرح کا جرم کرے گا، ایک دفعہ اس کو شے مل گئی میں نے اس طرح مارا ہے بندہ، مجھے کیا ہو گیا، پھر مارا گے، پھر سے صلح کر کے واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اینڈ اف the offender has been committed into the name of pretext of honor، یا اس کو جو ہے وہ پھر یہ جو اپنا آنر یا کیا کہتے ہیں اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں جی کاروکاری کا لفظ بھی اس میں یوز ہوتا ہے، یا اپنا غیرت کے نام پہ قتل کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے فساد فی الارض کے معنوں میں آتی ہیں، یعنی کہ اس فساد فی الارض کی ڈیفینیشن میں فال کرنے والا مجرم جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہے، اب یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ڈیل کرے گی، ہر صوبے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسپیسیفکلی ڈیل کرے گی اپنے پاکستان پینل کوڈ کے اندر جو جتنے بھی جرائم ہیں ان کے ساتھ کا اپنا کیا کہتے ہیں ڈیل کس طرح کرنا ہے وہ ہر جرم کرے گی۔ پھر اس کے بعد ہے اقرائے تام، اب اقرائے تام اور اقرائے ناقص یہ ڈیفینیشن آ سکتی ہیں۔ اب اقرائے تام کیا ہے کہ meaning putting the person or his spouse or of his any blood relation within the prohibited degree of marriage، کسی شخص کو خوف میں ڈال دینا۔ اب خوف کس چیز کا ہے کہ اس کی بیوی کو، بیوی ہے یا اس کے خاوند کو
اور بلڈ ریلیشن اس کے بہن بھائی ماں باپ بچے یہ سب بلڈ ریلیشن میں آتے ہیں. پروہیبٹڈ ڈگری آف میرج یہ ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے, پروہیبٹڈ ڈگری آف میرج میں آتے ہیں. اور ان فیئر آف انسٹنٹ ڈیتھ, اور یہاں پہ اس کو کیا ہوگا کہ انسٹنٹ ڈیتھ, اب بھی اگر ان کی بات نہیں مانی تو تیری بیوی کو بچے کو بھائی کو اغوا کیا اس کو قتل کر دیں گے ہم. انسٹنٹ فیئر آف ڈیتھ ہے. اور انسٹنٹ پرماننٹ امپیئرنگ آف اینی آرگن, یا اس کی ٹانگ کاٹ دیں گے, اس کا بازو کاٹ دیں گے, ٹھیک ہے, پرماننٹ امپیئر ہو جائے گا, وہ معذور ہو جائے گا آف دا باڈی. اور انسٹنٹ فیئر آف سبجیکٹ میٹر, یہاں پہ جو مین ورڈ ہے انسٹنٹ فیئر ہے. انسٹنٹ فیئر ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی یہ ابھی کر دے گا. اگر ایک بندہ آپ کو فون کر کے کہتا ہے میں تیرے بچے اغوا کر کے قتل کر دیں گا, میں یہ فیئر آف ڈیتھ ہے بٹ یہ انسٹنٹ نہیں ہے, ابھی وہ کرے گا پھر قتل کرے گا نا. تو لہٰذا انسٹنٹ فیئر کا مطلب ہے یا اس کے قبضے میں ہے یا وہ اس جگہ پہ موجود ہے جہاں تک وہ ایکسیس میں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو اگر اس صورت میں کوئی شخص اپنے بچوں کی, بیوی کی, بہن بھائی کی, ماں باپ کی جان بچانے کے لیے مجرم کو قتل کر دیتا ہے, that قتل is called, کہ یہ قتل is caused due to اقراء تام. ٹھیک ہے, یہ ہم آگے دیکھیں گے. اس میں سزا جو ہے پھر 10 سال تک کی سزا اس کے لیے جس نے قتل کیا, قتل تو کیا اس نے, لیکن جس نے قتل کی کاز بنا, جو اقراء تام کی کاز بنے گا وہ سزا موت کا مستحق ہوگا. جو 302 کا جرم ہے اس کی سزا کا مستحق سزا جو ہے. سر اس میں وہ انٹینسٹی جو سی بتائی گئی تھی اس میں ساتھ کے ایگزمپشن میں نہیں, ایگزمپشنز میں ابھی آپ سر میں انٹینسٹی بتائی تھی کہ کوئی آپ کو سیلف ڈیفense کے اندر, یہ بھی سیلف ڈیفense ہی ہے نا, تو انٹینسٹی نہیں, یہ سیلف ڈیفense نہیں ہے. سیلف ڈیفense ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو آپ لے سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندے کو دھمکی دے کے اس سے جرم کرایا گیا. سیلف ڈیفenس تو یہ نا آپ پہ حملہ آور ہو گئے ہیں, کسی پہ حملہ آور ہو گیا, آپ نے فوری طور پر یہ کام کرنا ہے. جبکہ اقراء تام میں آپ کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تو یہ کام نہیں کیتا تو تیرے بچے سے مار دیں ہم, یہ اس سیلف ڈیفenس میں فال نہیں کرتا, یہ اقراء تام میں فالس کرتا. ہاں اگر اس کو دھمکی نہیں دی گئی موقع پہ وہ اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے وہ اپنا سیلف ڈیفenس میں آتا ہے. یہاں پہ اس کو دھمکی دی جا رہی ہے کار کرنا ہے, کام کرنا ہے. ہاں اگر وہ سیلف ڈیفenس میں اس بندے کو قتل کر دیتا ہے وہ اور چیز ہے, لیکن تیسرے بندے کو قتل کر دینا, اگر تو میرے کہنے پہ جا کے فلانے بندے کو قتل نہیں کر کے آئے گا میں تیری بیوی مار دیا ہوں, ٹھیک ہے, اب وہ جا کے وہ اگلا بندہ مار کے آ رہا ہے صرف اپنی بیوی کو بچانے کے لیے, وہ اقراء تام ہے. پھر اس کی اقراء ناقص ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دباؤ اس کے علاوہ کسی شخص کے اوپر ہو اور وہ جرم کرے, قتل کر دے کسی کو, وہ اقراء ناقص ہے. اقراء ناقص کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہی ہے, جو اوفینس کی سزا ہے. اور جو شخص اقراء ناقص کا مجرم ہوگا اس کی سزا 10 سال تک ہے. وہ ہم آگے ویسے پڑھیں گے 302 میں جب ہم پڑھیں گے اس کا قتل جو ہے اس میں پھر آئے گا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی اپنا مائنر, ٹھیک ہے, اقراء تام اور اقراء ناقص سمجھ آ گئی آپ کو. اچھا اس کے بعد آ گیا مائنر مینز اے پرسن ہو از ناٹ این ایڈلٹ. ایڈلٹ کی بتائی میں نے ڈیفینیشن کہ انڈر 18 ایئرز آف ایج مائنر میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے offense committed in the name or pretext of honor means an offense committed in the name or pretext of کاروکاری, سیاہ کاری اور similar other customs or practice. کسی کو کاروکاری میں مارا گیا ہو, سیاہ کاری میں مارا گیا ہو, اسی طرح کے جرائم میں کسی بھی طرح کا جرم کسی کو قتل کیا گیا ہو تو وہ اسی ڈیفینیشن میں فال کرے گا کہ offense committed in the name and pretext of honor. اس کی ڈیفینیشن میں کاروکاری, سیاہ کاری بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قتل mean causing death of a person. یہ ڈیفینیشن آف قتل ہے. At times ہوتا ہے کہ what is which of the following is the definition of قتل. The causing death of any person. کسی شخص کی موت کی وجہ بننا یہ definition of قتل. 99% ہمارے وکلا کو قتل کی definition نہیں پتا ہوتی. This is definition of قتل. Causing death of some person. کسی بھی شخص کی موت کی وجہ پر. پھر اس کے بعد قصاص ہے. قصاص means punishment by causing similar hurt at a similar part of body of the convict as he has caused to the victim or by causing his death if he has committed قتل عمد and in excess of right of the victim or a wali. اب قصاص کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح کسی کے ساتھ جرم ہوا وہ اسی طرح اپنا بدلہ لے. ایک بندے کی ٹانگ کٹی گئی وہ اپنے عوض میں اپنی دوسرے کی ٹانگ کاٹ دے, قصاص ہو گیا. اگر کسی کو دانت گرایا گیا اس مجرم جو ہے اس کا دانت تو گرا دیا جائے, توڑ دیا جائے, قصاص ہو گیا. کان کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, یہ باقاعدہ قرآنی حکم ہے. یعنی کہ جان کے بدلے جان. اگر کسی کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد شخص کو بھی قتل کیا جائے گا تو وہ قصاص کیا جائے گا. جو آپ اکرنس بتا رہے تھے کہ اس کے منہ میں مانتی کر دی گئی تو اس پہ بھی وہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ نہیں کیا. دیکھیں یہ تو ویسی ایسا جرم ہے جو انسانی تذلیل ہے, انسانیت کی تذلیل. اب قصاص یہاں پہ نہیں لاگو. اب اس طرح اس کو بھی مار دیں گے پھر تو کام شروع ہو جائے گا. پھر نسل ساری ایک دوسرے مارنا شروع کر دیں گے. اس کا اللہ اس کو صرف قتل کر دینا, اللہ کے پاس بھیج دیا, جاؤ تو جان اللہ جائے. شباز تسکنہ کو جو قتل کیا گیا وہ تذاب میں ڈال کر مخفر نے. اس طرح یہ جاوید اقبال جو بچوں کا قاتل تھا جس نے 100 بچے مارے تھے,
वो बच्चों को मार के या जिंदा वल्ला आलम क्या था तेजाब में डाल देता था ताकि मेरा कोई ज़ाया नहीं लगे, सारा कुछ डिजॉल्व हो जाती थी। पर ये और चीज़ है, उस मानों में नहीं आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद ताज़ीर मीन पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमान। जो पाकिस्तान पीनल कोड में जो सजाएं बताई गई हैं वो ताज़ीर की सजाएं हैं। इसको आम डेफिनेशन में कहते हैं मैन मेड पनिशमेंट्स। ऐसी सजाएं जो इंसानों ने बनाई, जिनका जिक्र कुरान में नहीं, ठीक है। किसास, दियत, अर्श, दमान, ये बेसिकली इंसान मैन मेड पनिशमेंट्स नहीं है। इसमें किसी न किसी हद तक शरई अल्लाह ताला का हुक्म मौजूद है या कोई हदीस का जिक्र मौजूद है, लेकिन जो ताज़ीर है दीज आर मैन मेड पनिशमेंट्स, ये इंसानों ने खुद बनाई। पाकिस्तान पीनल कोड में जितनी भी सजाएं तकरीबन सारी ताज़ीर में दी जाती है, तो लिहाजा सजा किसास, दियत, अर्श और दमान निकाल के बाकी जितनी भी सजाएं वो ताज़ीर में दी जाएंगी। फिर उसके बाद आता है वली मीन्स अ पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम किसास। कोई भी ऐसा शख्स जो किसास क्लेम करने का हकदार है वो वली। अमूमी तौर पर जो वारिसान होते हैं, जो इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी को, वो एक वली बनते हैं। फिर उसके बाद है कत्ले अम्द। अब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कत्ल। याद रखिएगा, गलती अक्सर हो जाती है। इन विच लॉ द कत्ल इज डिफाइंड, कत्ले अम्द इज डिफाइंड। आंखें बंद करके लोग 302 ठेक मार देते हैं। कत्ले अम्द इज डिफाइंड इन सेक्शन 300, नॉट 302। 302 में उसकी सजा बताई गई है, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना। अब कत्ले अम्द क्या है कि whoever with intention of causing death, कोई भी शख्स, अब इसमें जो इंग्रेडिएंट पॉइंट्स है वो क्या है, इंटेंशन। पहली इंटेंशन क्या है, ऑफ कॉजिंग डेथ, कि मैंने इसको कत्ल करना है, नीयत उसकी ये है। और विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, या नीयत क्या है, किसी को जिस्मानी तौर पर शदीद किस्म के मजरूबात देना है, जिस्मानी तौर पर शदीद ज़रबात देना है। टू ए पर्सन, किसी शख्स को, बाय डूइंग एन एक्ट, किसी ऐसे अमल के जरिए विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज लाइकली टू कॉज डेथ। आम तौर पर अगर ऐसा किसी शख्स के साथ किया जाए तो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप किसी को दिल में गोली मारते हैं तो 99% चांस है तो लगा गया, हो सकता है बच भी जाए, दिल बच गया उसका, साइड से पसलियों में लगी गोली, आगे नहीं जा सकती। लेकिन अपरेंटली उसका अमल ऐसा है जो शख्स की मौत का सबब बनता हो और उस शख्स से वो मौत हो जाए वाक़या, तब वो कत्ले आम है। इंटेंशन क्या है, टू कॉजिंग डेथ और कॉजिंग बॉडीली इंजरी। डेथ की भी कॉज है वो भी इसमें शामिल है, और बॉडी इंजरी की जो इंटेंशन है वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक हो गया। विद नॉलेज, और या उस शख्स को, दूसरी चीज के इंटेंशन नहीं है तो उसको नॉलेज है इस चीज का, कि इल्म तो है, क्या है कि दिस एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं ये इतना खतरनाक है, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, कि ये जो काम जो है ये शक यकीनी तौर पर ऐसा है कि ये बंदे की मौत का सबब बन जाएगा। ठीक हो गया। तो कॉज डेथ, और वो शख्स उस शख्स की मौत का सबब बन भी जाए तो शेल बी सेट टू कमिट कत्ल, यानी कि एक ऐसा काम जिससे अपरेंटली पता लगता है कि इसने जख्मी करना था किसी को और किसी को कत्ल करना था, यही नीयत थी इसकी, और उस दौरान उस बंदे की मौत वाक़या होगी, तब ये कत्ल है। इंटेंशन ये है इसके अंदर शामिल। फिर उसके बाद है causing death of the person other than the person whose death was intended, section 301। थोड़ा सा irrelevant है, शायद इसका ना पूछा जाए, लेकिन इन नॉलेज होना चाहिए कि एक बंदे ने इंटेंशन की, एक बंदा सामने मेरे बैठा है, इसको मैं फायर मारूंगा, उसने गोली मारी, ठा लगा, साइड वाले को लग गया, उसका जो निशान जो है वो खता हो गया, या अपना गोली जो सिमत उसकी बदल गई है, वो बंदा अचानक उठ गया, या उसने धक्का मारा वो गिर गया, दूसरा बंदा सामने आ गया। तो इस सूरत में क्या है, a person by doing anything which he intends knowing likely to cause death, causes the death of any other person। काम उसका वही है, अमल उसका वही है जिसका मकसद उसने कत्ल करना है, लेकिन मौत किसी और की हो, जिसकी वो इंटेंशन रख रहा था वो नहीं मारा गया। ठीक हो गया। whose death has he neither intends nor he knows himself to be likely cause, जिसको मारा गया, जिसको गोली लग गई, ना तो उसको मारने की उसकी नीयत थी, ना ही उसने ये अमल किया, लेकिन वो बंदा मर गया। तो सच एन एक्ट कमिटेड बाय द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू कत्ल अम्द, वो भी कत्ले अम्द का ही मुजरिम ठहराया जाए। ठीक है। अगर कोई ऐसा जुमला बोलता है, सामने वाला बंदा सुन के उसको हार्ट अटैक होता है, वो मार दे, तो ये भी कत्ले अम्द नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा, वो फिर आपको मैं पूरी एक उसकी सिनेरियो बताऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी उसकी। पहले कत्ले अम्द को भेजिए, कत्ले अम्द नहीं है वो। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि पनिशमेंट ऑफ कत्ले अम्द, whoever commits कत्ले अम्द। देखें, आप किसी को गाली दें, किसी को मां बहन की गाली दें, जो मर्जी कर लें, अमूमी तौर पर वो बंदा उससे मरता नहीं, इंटेंशन टू किल नहीं है उसमें, गैरत में आके वो बंदा मर गया, या उस बंदे ने कहा मेरे पुत्र ही मैंने गाली दी। इस तरह का हमारे महल्ले में हुआ था कि बाप क्या कहते हैं, बेटे ने बाप के मुंह पे थप्पड़ दे मारा, बाप को अटैक हुआ, बाप मर गया। अब थप्पड़ मारने से बंदा मरता नहीं, लेकिन बंदा मर गया, कत्ल तो हो गया, कत्ल अम्द नहीं हुआ। कौन सा हुआ,
ابھی میں پڑھتا ہوں پھر آپ نے بتانا ہے کہ کون سا اس میں سے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہے, whoever commits قتل عام shall be, اب اس کی سزا 302 میں ہے جو اپیرنٹلی پڑھی جاتی ہے 302 لگے 302 لگے, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے punished with death at قصاص, سزائے موت قصاص میں. قصاص میں وہ ہے جب اس کے سارے شرعی انگریڈینٹس پورے ہو جائیں, پتہ لگ جائے کہ اس نے قتل کیا ہے, تو اس کو جو سزائے موت ہوگی وہ ان قصاص دی جائے گی. دوسری چیز punished with death or imprisonment for life as تعزیر, اگر قصاص لاگو نہیں ہو سکتا, فار ایگزامپل باپ اپنے بیٹے کو مار دیتا ہے تو بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیا جا سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ کو چھوڑ دیا جائے گا, نہیں تعزیر میں اس کو سزا ہوگی, ٹھیک ہے. اور بھی ڈیٹیل میں بہت کچھ ہے لیکن اس کو ابھی ہم چھیڑیں گے تو پھر ہمارا ٹاپک کلیئر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا جہاں پہ قصاص میں سزا نہیں ہو سکتی وہاں پہ تعزیر میں سزا ہے. تعزیر میں سزا کیا ہے, یا پنش ود ڈیتھ سزائے موت, اور امپریزنمنٹ فار لائف یا عمر قید, ٹھیک ہے. ہیونگ ریگارڈ ٹو دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس, اب سزائے موت دینی ہے یا عمر قید دینی ہے, یہ فیکٹس آف دی سرکمسٹانسز آف دی کیس بتاتے ہیں, کیس کی نیچر کی نوعیت کے حساب سے بتاتے ہیں. ایویڈنس جو آپ کے اگینسٹ پروو ہو رہی ہے اس کے حساب سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اس کو سزا کیا دینی ہے. If the proof of either form specified in section 304 is not available, اگر section 304 کے تحت جرم جو ہے وہ available نہ ہو, سزائے موت پھر تعزیر میں سزا دی جائے گی. 304 آگے ہم پڑھیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا ہے section C ہے punished with imprisonment for their description for a term which may extend to 25 years which where according to injunction of Islam the punishment of qisas is not applicable. اب یہاں پہ اگر کسی کو قصاص میں سزا نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو جو ہے وہ تعزیر میں جو سزا دی جائے گی جو 25 سال تک قید ہو سکتی ہے, up to 25 years, ایک دن سے لے کے 25 سال تک کی جج کی مرضی ہے جتنی سزا اس کو سکتی. اچھا پھر اس کے بعد ہے provided that nothing in clause C, یہ section C ابھی جو clause C ہم نے پڑھی ہے, shall apply where principle of fasad fil arz is attracted in such cases only clause A or B shall apply. اگر فساد فی الارض کا مجرم ہے تو پھر اس کو سزائے موت قصاص میں یا سزائے موت یا عمر قید تعزیر میں ہوگی. اس کو جو ہے وہ سی کا جو بینیفٹ ہے وہ نہیں ملے گا, 25 ایئرس تک پنشمنٹ سزا اس کو نہیں ہوگی, فساد فی الارض کا جو. اچھا پھر اس کے بعد ہے سیکشن 0303 ہے اقرا تام اور اقرا ناقص ہم نے پڑھ لیا ہے. اب اس میں صرف اتنا بتا دوں میں آپ کو کہ جس نے اقرا تام میں قتل کیا اس کی جو سزا ہے which may extend to 25 years, 25 سال تک قید. اقرا تام میں اگر کسی نے قتل کیا تو اس کی سزا 25 سال تک قید ہے, but shall not be less than 10 years, جو 10 سال سے کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. the person causing اقرا تام, اور جس نے اقرا تام کرایا اس سے, جس نے اقرا تام کرایا چل جا کے مار کیا, وہ کیا ہے پنش فار دی کائنڈ آف قتل, جو قتل کی سزا ہے اس کو وہ سزا دی جائے. پھر اس کے بعد اقرا تام کے بعد اقرا ناقص ہے کہ اقرا ناقص shall be punished for the kind of قتل committed by him, وہ شخص جس نے قتل کر دیا اقرا ناقص میں. اب اقرا ناقص میں انسٹنٹ فیئر آف ڈیتھ نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس کی سزا جو ہے وہ قتل کی سزا, جو جرم کی سزا ہے. اور جس نے اقرا ناقص کاز کیا, فون کیا چلے جا کے کام کری, اس کو دھمکی دی کہ اس کے کہنے پہ اس نے یہ جرم کیا, shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years, جو 10 سال تک کی قید اس کو سزا. اگر اقرار تام میں انسٹنٹ فیئر آف بینگ سبجیکٹڈ ٹو سوڈوم میں بھی ہے. ہاں بالکل. پھر اس کے بعد ہے قتل عمد not liable to قصاص. اب کی صورت میں liable to قصاص نہیں ہے, یہ مطلب تیزی سے پڑھ دیتا ہوں, ادھر آپ کو تھوڑا سا اس ذہن میں آپ نے رکھ لیجیے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ کوسچن اٹیمپٹ آپ پوچھ لیا جائے کہ proof of قتل عمد shall not be liable to قصاص shall be in any of the following cases. Number 1, accused makes before a court of competent to the try that offense a voluntary and true confession of the commission of offense. اگر ایک شخص جو ہے وہ خود کنفیشن کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے, تو پھر ایسی صورت میں وہ قتل عمد لائبل ٹو قصاص نہیں رہا. اب اس کو جو ہے وہ اس کی اپنی گواہی پہ سزا ہو رہی ہے نا, تو پھر تعزیر میں سزا ہو. پھر اس کے بعد بائی ایویڈنس ایز پرووائڈیڈ ان آرٹیکل 17 آف دا قانون شہادت. آرٹیکل 17 میں اکمپلس کی جو شہادت ہوتی ہے, شریک جرم کی شہادت پہ اگر کسی کو سزا دی جا رہی ہے تو پھر اس کو قصاص کی سزا نہیں, انڈیپینڈنٹ وٹنسز نہیں, گواہ توڑ کے, جسے سلطانی گواہ کہتے ہیں نا, ایک گواہ توڑ کے جس نے کم جرم کیا اس کے حق میں بیان دلا دیا جاتا ہے. اور پھر نمبر 3, the provision of subsection shall mutus mutandis اپنا apply to the hurt liable to قصاص. اب یہی سارا جو اصول ہے یہ hurt liable to قصاص میں بھی as it is ہی لاگو ہوتا ہے. اگر کوئی کنفیشن کرتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے تو پھر اس پہ hurt میں بھی قصاص لاگو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی اکمپلس کی گواہی پہ اگر کسی کو سزا ہو رہی ہے تو پھر hurt میں بھی قصاص لاگو نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی ولی. اب ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولی shall be number 1 the heirs of the victim, جو victim مضروب ہے, جس قتل ہو گیا جو مارا گیا, اس کے وارثان.
وہ ولی میں ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر پرسنل لا, اپنے پرسنل لا کے مطابق, جس کا جو مذہب ہے اس مذہب کے مطابق جو اس کے وارثان ہے وہ ولی کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ول بٹ شیل ناٹ انکلوڈ دا accused اور دا convict in case of قتل عمد if committed in the name of pretext of honor. اگر کس کو جو ہے وہ pretext of honor مار دیا گیا کسی کو. اب جو عمومی طور پر جو آنر یا کیا کہتے ہیں جو آنر کی صورت میں مارا جاتا ہے اس میں عمومی طور پر باپ بیٹے کو مارتا, میاں بیوی کو یا اپنا بہن کو یا بیٹی کو مار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس صورت میں کیا ہوتے ہیں کہ اس صورت میں جو ولی ہے وہ قاتل ہی بن گیا ہوتا ہے, اس کا وارث ہے نا, وہ ولی بن جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ ولی کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دا گورنمنٹ اف دیر از نو ایئر, اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ شل بی ولی. Can government be a wali? Yes, government can be a wali only if where there is no wali. اگر اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ ولی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ہے قتل عمد not liable to قصاص. اب قتل عمد کون کب not liable to قصاص, اب اس میں قصاص کے علاوہ سزا میں سزا ہو سکتی ہے. وہ کب ہے؟ سب سے پہلے offender is minor or insane, پاگل ہے یا وہ بچہ ہے تو اس کو قصاص میں نہیں قتل کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, مائنر کا مطلب انڈر 18, 17 سال اور اپنا 300 دن کا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, اس پہ پھر قصاص لاگو نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد provided where a person liable to قصاص associated with himself in committing the offense with a person not liable to قصاص with intention of saving himself for قصاص, he shall not be exempted from the قصاص. اگر اس بچے یا پاگل کو کسی نے استعمال کیا ادھر قصاص لگانے تو میں بھی بچ جانا. مثلا بیٹا یہ پسل پکڑو, اس کو یہ انکل کے پاس جا کے اس کو یہ دبا دینا صاحب. بچہ ہے, بچے کو کیا پتا وہ جا کے وہ کاروائی پا گیا. اب جس بندے نے یہ جرم کرایا ہے وہ قصاص سے نہیں بچ سکتا. پھر اس کے بعد when offender cause death of his child or grandchild how whatsoever, اگر کوئی شخص اپنے بچے کی, پوتے کی, پڑپوتے کی قتل کا سبب بنتا ہے تو پھر اس باپ یا دادا سے کیا کہتے ہیں قصاص نہیں لیا جا سکتا, وہ پھر تعزیر میں سزا ہوگی. پھر اس کے بعد when any value of the victim is direct descendant how whatsoever, اگر اس کا جو رشتہ دار ہے وہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے, نانا پوتا پڑپوتا رشتہ دار نیچے سے اوپر آئیں, اوپر سے نیچے ہیں. یہ رشتے جو ہیں وہ نانا نواسا نانے کو مارتے یا نانا نواسے کو مارتے. ٹھیک ہے, باپ پوتا دادے کو مارتے تو دادا پوتے کو مارتے. دونوں صورتوں میں قصاص لائبل نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد ہے کیسز ان وچ سیکشن 307 ہے قصاص پر قتل عمد شیل ناٹ بی انفورس. کن صورتوں میں قصاص لاگو تو ہو گیا لیکن انفورس نہیں کیا جائے گا, نفذ نہیں ہوگا, امپلیمنٹ نہیں ہوگا. قصاص کی سزا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. نمبر 1 when offenders dies before the enforcement of قصاص, جب مجرم بھی مر گیا تو اس پہ قصاص کیا لینا. ٹھیک ہے, مر گیا قصاص ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد when anybody voluntary without duress to the satisfaction of the courts waives his right of قصاص. ایک بندے کے مرنے والے 4 بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, اب اس کے 5 وارثان آ گئے, یہ 5 ولی ہیں اس کے, ان میں سے کوئی بھی ایک اگر معاف کر دے تو بقیہ 5 جو ہیں وہ تعزیر میں سزا دلا سکتے ہیں یا اپنی کیا کہتے ہیں دیت وصول کر سکتے ہیں, قصاص میں سزا نہیں اس کو دلا سکتے. ٹھیک ہے, جو ولی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک معاف کر دے گا تو قصاص اب نہیں لیا جا سکتا. پھر اس کے بعد نمبر C when the right of قصاص devolves on the offender as a result of death of the wali of the victim. اب اگر ایک بندے نے قتل کیا, اب قتل کرنے کے بعد فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ کسی ایسے رشتہ دار کو اپنے قتل کرتا ہے کہ اس کا جو وارث ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ اپنے سالے کو قتل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب سالے کی جو وارث ہے وہ اس کی بیوی ہے. ٹھیک ہے, اب بیوی کے مرنے کے بعد اس کا بچے کو نہیں ہے, وہ قصاص آ گیا مجرم کے اوپر, اب اس پہ قصاص نافذ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا پھر اس کے بعد لاسٹ ہے سیکشن 2 سب سیکشن 2 ٹو سیٹسفائی اٹ سیلف دیٹ دا ولی ہیز ویوڈ رائٹ آف قصاص انڈر سیکشن 309 اور کمپاؤنڈ دا رائٹ آف قصاص انڈر سیکشن 310 voluntary and without duress the court shall take down the statement of the wali and such order as the person it deems necessary on oath and record an opinion that it satisfied that the waiver or such case may be the composition of was voluntarily and without any result of duress. اب اگر کوئی بندہ بیان دینا چاہتا ہے کہ جناب میں اپنا حق معاف کرتا ہوں تو کورٹ عدالت خود اس کا بیان ریکارڈ کرے گی اور بیان ریکارڈ کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گی کہ اس نے بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی دباؤ کے بیان دیا ہے, لہٰذا اس کا جو رائٹ بیان جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کا رائٹ آف قصاص بے نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ایک السٹریشن اس کی ذرا دیکھ لیجیے گا. یہ السٹریشنز دی ہیں, ایٹ ٹائم السٹریشنز دے کے پوچھ لی جاتی ہیں نیچے سے کہ اگر یہ السٹریشن آئی ہے تو اس میں آپ کا کون سا جو ہے لا اپلیکیبل ہوگا. تو السٹریشن ذرا آپ پڑھ لیجیے گا اس کا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد 308 ہے کہ پنشمنٹ
ان قتل عمد not liable to قصاص. اگر ایک شخص نے قتل عمد کیا جو not liable to قصاص ہے, where the offender is guilty of قتل عمد not liable to قصاص under section 306 اور قصاص not enforceable under section 307C, he shall be liable to دیت. پھر اس کو دیت پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اگر قصاص لاگو نہیں ہوتا تو پھر دیت پے کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد provided where the offender is minor or insane, the دیت shall be payable either from the property or by the person as may be determined by the court. اور اگر مجرم جو ہے وہ نابالغ ہے تو پھر اس کی پراپرٹی سے وہ دیت وصول کی جائے گی. اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر کے آپشن کرا کے اس کی پراپرٹی سے جو ہے وہ دیت کی ویلیو جو ہے وہ وصول کی جائے گی اگر اس کی کوئی پراپرٹی ہے. Provided where qisas not enforceable, the offender shall be liable to diyat only, and if there is wali other than the offender, and if there is no wali other than the offender, he shall be punished with imprisonment or for either description for a term which makes 125 years as ta'zir. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک قصاص انفورسیبل نہیں ہے سیکشن 307C کے تحت تو offender جو ہے وہ صرف دیت پے کرے گا. دوسری چیز ہے if there is any wali of offender, اگر اس کا مارنے والے کا کوئی ولی موجود ہے, اینڈ اف دیر از نو ولی, اگر اس کا ولی موجود ہے تو پھر دیت پے کی جائے گی. اگر اس کا کوئی دیت ولی نہیں ہے, اف دیر از نو ولی, تو پھر گورنمنٹ ولی بنتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اس کی جو سزا ہے وہ 25 سال تک تعزیر کی سزا دی جائے گی اگر کوئی ولی نہیں ہے اس کا. پھر اس کے بعد ہے not withstanding anything contained in subsection 1, the court having regard to the facts and circumstances of the case, in addition to punishment of diyat, may punish the offender with imprisonment of description which makes 125 years. اور پھر اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کیس کے روایہ کے مطابق کہ جو خالی دیت کی سزا کافی نہیں ہے تو وہ کیس کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے 25 سال تک کی قید کی سزا بھی دیت کے ساتھ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ویور آف قصاص ان قتل عمد, کہ جو قتل عمد ہے اس کو معاف کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ان کیس آف قتل عمد an adult sin wali may at any time without any compensation waive his right of قصاص. اب ضروری نہیں کہ قصاص لے کے یا دیت لے کے ہی کسی کو معاف کیا جائے. کوئی بھی شخص وہ رائٹ آف قصاص بھی ختم کر سکتا ہے کہ جب میں اپنا قصاص بھی واپس کرتا ہوں, اور بغیر دیت لیے بھی معاف کر سکتا ہے. he has full rights, بغیر کچھ لین دین کے اس کو معاف کر سکتا ہے. provided that the right of قصاص shall not be waived, ان صورتوں میں قصاص کا رائٹ ویو نہیں ہوگا when there is government wali, جب کوئی اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور حکومت موجود ہے, پھر قصاص ہی قصاص ہے. اور دوسری چیز میں رائٹ آف قصاص ویسٹ ان a minor or insane, یا رائٹ آف قصاص اس شخص پہ چلا گیا ہے جو پاگل ہے یا پھر وہ مائنر ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس کو رائٹ آف قصاص جو ہے وہ ویو نہیں ہو سکتا, معاف نہیں ہو سکتا. پھر when a victim has more than one wali, any of them waives his right of قصاص. پھر آگے ہے کہ اپنا فساد فی الارض کا بھی آگے ذکر ہے کہ اگر اس نے فساد فی الارض کا مجرم ہے تو پھر اس کو بھی جو ویور ہے وہ نہیں ملے گی, قصاص کی ویور نہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے نیچے سیکشن 310 ہے کمپاؤنڈنگ آف قصاص بدلے صلح ان قتل عمد, کہ ان کیس آف قتل عمد ایڈلٹ سین ولی میٹ اینڈ اینی ٹائم آن ایکسیپٹنگ بدلے صلح کمپاؤنڈ دا رائٹ آف قصاص. بدلے صلح لے کے بس کوئی بھی اماؤنٹ جو لیس دین ویلیو آف دیت بھی ہو سکتی ہے, مور دین ویلیو آف دیت بھی ہو سکتی ہے, وہ اماؤنٹ لے کے معاف کر سکتا ہے کسی کو, اس کا رائٹ حاصل ہے. پھر the female shall not be given in the marriage or otherwise in بدلے صلح, لیکن بدلے صلح میں خاتون کو بطور شادی کے نہیں دیا جائے گا. اگر ایسی بدلے صلح ہے تو وہ شرعی قانونی طور پر وہ ویلڈ نہیں. پھر provided further where the principle of فساد فی الارض, بار بار آگے سے ذکر ہو گیا کافی اتنا, where the minor is wali is minor or insane, the wali of such minor or insane may compound right of قصاص on behalf of minor. اگر اس کا ولی جو ہے وہ insane ہے, بچہ ہے, تو پھر اس کا جو گارڈین ہے جس کو کورٹ نے اس کو گارڈین مقرر کیا ہوا ہے, یا اس کے جو والدین ہیں یا اس کا جو باپ ہے یا کوئی بھی ایسا گارڈین جو لیگلی اس کو گارڈین کر رہا ہے, تو وہ اس کے عوض اپنا جو ہے وہ بدلے صلح لے سکتا ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ جو ویلیو آف بدلے صلح shall not be less than the value of دیت. اس مائنر کے لیے جو بدلے صلح ہوگی وہ دیت سے کم نہیں ہوگی, زیادہ ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ہے پھر بدلے صلح not determined right, اس کو بھی چھوڑ دیں. بدلہ میں بھی paid or given in demand or deferred. ہاں یہ ایک لکھ لیں کہ بدلے صلح میں بھی پیڈ اور given on demand on a deferred date as may be agreed upon the party. موقع پہ بھی دی جا سکتی ہے اور deferred date بھی اس میں رکھی جا سکتی ہے کہ مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد جو ہے وہ آپ کو پیسے جو ہے پے کر دیے. پھر اس کے بعد آ گیا جی punishment for giving female, اس کو چھوڑ دیں. قتل عمد for waiver of compound of قصاص, اس کو بھی چھوڑ دیں. right of قصاص ان قتل عمد, یہ بھی ہو گیا, بار بار وہی آتی جائے گی. اس کے بعد قتل شبہ عمد سیکشن 315. ناؤ قتل شبہ عمد کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اب قتل عمد کے بعد قتل شبہ عمد کی بات آپ کے بعد یہاں پہ کور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ whoever with intent to cause harm to the body or mind. اب ایک شخص کی نیت کیا ہے کہ اس نے کسی کو زخمی کرنا ہے, یا باڈیلی یا مائنڈلی, یا باڈیلی ہارم کرنا ہے یا مائنڈلی ہارم, فزیکل ٹارچر کے ذریعے, باتوں کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے. ٹھیک ہو گیا.
ऑफ एनी पर्सन कॉजिंग डेथ ऑफ दैट पर्सन, और वो उस शख्स की मौत का सबब बन जाता है, ऑफ द एनी अदर पर्सन बाय मींस ऑफ वेपन और एन एक्ट, किसी भी ऐसे हथियार या किसी ऐसे अमल के जरिए विच एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, आम तौर पर उस शख्स से किसी की मौत वाकई नहीं होती लेकिन यहाँ पे हो गई उसकी मौत। अब जो कत्ल है वो कत्ल शिब्बे अम्द में है। आप किसी को गाली देते हैं, वो दुख में आके, टेंशन में आके, दबाव का शिकार होके वो बंदा मर जाता है। मम्मी तौर पे तो गाली से नहीं मरा लेकिन वो मर गया। एक बंदे को थप्पड़ मारा, थप्पड़ से बंदा नहीं मरता लेकिन उसकी ग्रेविटी ऐसी थी कि उसके ऊपर खौफ से वो मर गया। ठीक है, और ये मेंटली तौर पर उसको टॉर्चर करने का एक निजाम जो है उस वजह से, इस वजह से। तो अब उसकी सजा जो है वो क्या है कि पनिशमेंट ऑफ कत्ल सेक्शन 316, whoever commits कत्ल शिब्ब shall be liable to diyat, पहली सजा है उसकी दियत, and may also be punished for the imprisonment which may extend to 25 years as ताज़ीर, और ताज़ीर में भी सजा दी जा सकती है जो 25 साल तक की गैप। फिर उसके बाद है पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबार्ड फ्रॉम द सक्सेशन, कि वो शख्स जो किसी वारिस को अपने कत्ल करते हैं, मसलन एक बंदा अपने बाप को, दादा को, नाना को कत्ल कर देता है तो उस मारने वाले को उस मरने वाले की विरासत से कुछ नहीं मिलेगा। बाप अपने बेटे को मारता है, मरेगा तो मेरे विरासत मिलेगी, अगर उसने बेटे ने बाप को मार दिया वो विरासत से महरूम हो, वो विरासत में उसकी शामिल है। फिर कत्ल खता है सेक्शन 318, थर्ड काइंड ऑफ कत्ल, वो क्या है कि whoever without any intention to cause death। अब यहाँ पे क्या इंटेंशन है? विदाउट एनी इंटेंशन, कोई इंटेंशन नहीं, ना किसी को कत्ल करना और ऑफ कॉज हार्म, ना उसको जख्मी करना है। ए पर्सन कॉज डेथ ऑफ ए सच पर्सन, लेकिन फिर भी वो किसी शख्स की मौत का सबब बन गया, ईदर बाय, किस वजह से? मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ एक्ट क्या है बताएं? मिस्टेक ऑफ एक्ट ये है, जैसे मैंने भी मिसाल दी कि एक बंदे ने गोली मारी किसी को, ठीक है, सामने खड़े शख्स को गोली मारी, जिसको गोली मारी वो बैठ गया दरख्त को लगी नहीं पाउंडों के साथ, मैंने खड़े आके बंदे को लगा। दिस इज मिस्टेक ऑफ एक्ट, ठीक है, दिस इज मिस्टेक ऑफ एक्ट। हाथ स्लिप हो गया, अचानक किसी चीज को गिरी, डर गया, नीचे की पिस्टल गोली जाके दूसरे बंदे को लगी, उसने मारने की कोशिश नहीं की, उसकी नीयत नहीं है, मारना ही नहीं था, मेरे साथ बंदा खड़ा है, मैं वहां पे थोड़ा मारूंगा उसको, ठीक है, मिस्टेक ऑफ एक्ट हो गई। दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वाकया समझने की गलती। एक बंदा गया किसी जंगल में जाके शिकार करने के लिए, वहां पे झाड़ियों में देखा वो हिरन लग रहा है, हिरन ही लग था, फायर मेरी गया तो बंदा डर गया, बंदा झाड़ियों में बैठा था, क्या कर रहा था डजंट मैटर, लेकिन वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी, वाकया समझने में गलती होगी। एक्ट है अमल करने में गलती होगी और फैक्ट है वाकया समझने में गलती होगी। अगर मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, दोनों में बंदा मारना नहीं है किसी ने, दरख्त को फायर किया, दरख्त से गोली लाके आ गई, अब दरख्त में बंदा तो नहीं है उसने मारा, वो रिबाउंड होके आ गई, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। और अगर फैक्ट की गलती है उसे बंदा मार दिया, इन सूरतों में अगर कोई बंदा मर गया तो वो कत्लेश अपना क्या कहते हैं खता में है। फिर उसके बाद कत्ले खता की डेफिनेशन क्या है कि whoever commits कत्ले खता shall be liable to दियत, उसकी सजा जो है वो दियत है। फिर उसके अलावा कि if the कत्ले खता is committed by any rash or negligent act, अगर उसका एक्ट जो है वो रैश और नेग्लिजेंट है, मसलन उसका पिस्टल जो है वो जिससे उसने फायर किया है वो लाइसेंस नहीं है, अब उसका जो एक्ट है वो नेग्लिजेंट है, तो पिस्टल लेके क्यों फिर रहा है जिसका लाइसेंस ही नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में और अपना क्या कहते हैं द ऑफेंडर में बी दियत पनिश विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 इयर्स, 5 साल की सजा, ठीक है। फिर अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की सूरत में आ जाता है, बंदा मार देता है, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड गाड़ी चलाना, अंडर एज बंदा गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी जो सजा है वो दियत के अलावा 10 इयर्स तक ताज़ीर की सजा दी जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है कत्ले बिस्सबब, लास्ट काइंड ऑफ कत्ल कि whoever without intention, अब इसमें भी विदाउट इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ, कोई इंटेंशन नहीं किसी को कत्ल करना, विदाउट इंटेंशन टू कॉज हार्म, किसी को जख्मी करने की कोई नियत नहीं है, टू एनी पर्सन डज एनी अनलॉफुल एक्ट, लेकिन उसने कोई गैर कानूनी काम किया, which becomes the cause of death of another person, जो किसी दूसरे शख्स की मौत का सबब बने। मिसाल के तौर पर अपने घर के आगे जो है वो कोई बंदा खुदाई करता है, यार यहाँ पे मैंने वो पाइप डलवाना है, सीवरेज का पाइप, अब उसका काम है अगर खुदाई की है और रात को अंधेरा है और वहाँ पे रास्ता लाइट लगाए, यहाँ पे वो बैरियर लगाए ताकि वो गाड़ी वाला को, पैदल वाला को रात में उसे पता चल जाए कि आगे रास्ता बंद है, आगे घड़ा है, वो ऐसा काम कोई नहीं करता। खुदाई की थी, बाकी सवेरे बेखा जाके सो गया, रात को बंदा बेचारा कोई गुजरा उसके अंदर वो गड्ढे में गिर के मर गया। दिस इज
डेथ ड्यू टू इलीगल एक्ट ऑफ दैट पर्सन, ये कत्ल बिस्सबब है। और कत्ल बिस्सबब की जो डेफिनेशन है उसकी सज़ा क्या है कि इसमें इंटेंशन कोई नहीं है आपकी, ना आपने किसी को जख्मी करना है, ना आपने किसी को कत्ल करना है, बस एक गैर कानूनी काम आपने करना है, ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में उसकी सज़ा क्या है, शैल बी लायबल टू दियत। और फिर आगे 323 है, वैल्यू ऑफ दियत बता दी है कि दियत क्या है कि होली कुरान सब्जेक्ट टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एंड लेड डाउन कुरान, कुरान में जो अहकामात बताए गए हैं इस्लाम के, उन अहकामात के मातहत रहते हुए एंड सुन्ना और सुन्नत के अहकामात के मातहत रहते हुए कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। फिर आपने फाइनेंशियल पोजीशन को भी कोर्ट में देखना है, किसकी, कॉन्विक्ट मुजरिम की, एंड द एयर्स ऑफ विक्टिम, और जो वारसान है उनकी, कि वो कितनी ज़िंदगी किस तरह की गुजार रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल उनका कैसा है। फिक्स द वैल्यू ऑफ दियत, जो वैल्यू ऑफ दियत फिक्स की जाएगी, विच शैल नॉट बी लेस देन, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होगी, 30 वैल्यू ऑफ 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, जो 30,630 ग्राम चांदी से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी, ये कम से कम नहीं होगी। ये डिपेंड करती है कि जो देने वाला है उसकी वैल्यू कितनी है और जो मरने वाला था उसके वारसान का लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू। फिर उसके बाद आ जाती है ये डेट एक ज़हन में रखिएगा कि 1 जुलाई ऑफ ईच ईयर जो ऑफिशियल गजट है उसमें इसकी वैल्यू ऑफ दियत जो है, वैल्यू ऑफ सिल्वर फॉर द पर्पस ऑफ दियत जारी की जाती है हर साल 1st डे ऑफ जुलाई में। फिर उसके बाद है 324 है अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल अमद, 324 है कत्ल अमद की कोशिश करना, ठीक हो गया। whoever does an act with such intention or knowledge and under such circumstances, if by that act caused qatl he would be guilty of qatl am shall be punished with imprisonment for the description of a term which may extend to 10 years। कोई भी शख्स कोई भी ऐसा काम करे जिसमें उसकी नीयत ये है, उसकी नीयत क्या है कि कोई बंदा कत्ल हो जाए, कोई बंदा मार देना मैंने जान से, ठीक हो गया, और ऐसा वो काम करता है लेकिन ऐसी सूरत में वो बंदा मरता नहीं है, बच जाता है, फायर किया उसकी वाइटल पार्ट पे लगा लेकिन बंदा बच गया, तो फिर ऐसी सूरत में क्या है कि फिर उसकी जो सज़ा है जो 10 साल तक सज़ा होगी, बट शैल नॉट बी लेस देन 5 years इफ ऑफेंडर हैज़ बीन कमिटेड इन द नेम ऑफ प्रोटेक्ट ऑफ ऑनर, और अगर वो ऑनर के नाम पे मारता है तो फिर 5 साल से कम सज़ा नहीं है। और फिर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। एंड इफ हर्ट इज कॉज्ड टू एनी पर्सन इन सच एक्ट, और ऐसी सूरत में अगर किसी को हर्ट भी आ जाती है, जख्मी भी हो जाता है, तो फिर ऑफेंडर शैल इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट अपना इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, जो कैद और फाइन की सज़ा है, इसके अलावा उसको शैल बी इम्प्रिजनमेंट अपना पनिशमेंट फॉर द हर्ट काज, जो उसने हर्ट की है, उस हर्ट की जो सज़ा कानून में पीपीसी में मौजूद है, वो हर्ट की सज़ा भी उसको भुगतना पड़ेगी। फिर उसके बाद है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड छोड़ दें, ठग section 326, in which section ठग is defined, ठग is defined in section 326 of Pakistan Penal, इसकी punishment 327 में डिफाइन की गई है। अब ठग क्या है, whoever has been habitually, बस सिर्फ ये इसकी डेफिनेशन बता के नीचे 4 ऑप्शन बता देगा ये किसकी डेफिनेशन, तो ये आपको थोड़ा सा माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि whoever shall be having habitually associated, जो आदि तौर पर देखा जाता है कि ये उनके साथ मिलता उठता बैठता है, with any other or others, किसी एक या ज़्यादा अफराद के साथ, फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग रॉबरी, वो अफराद क्या करते हैं, कमिटिंग आदतन चोर का रॉबरी करते हैं, और चाइल्ड स्टीलिंग बच्चे चुराते हैं, और बाय मींस ऑफ अकम्पेन्ड विद कत्ल, या लोगों के साथ मिलकर कत्ल करते हैं। जो अफराद ये काम करते हैं कलेक्टिवली, इकट्ठे होकर रहते हैं, वो अफराद ठग की डेफिनेशन में, चाहे एक बंदा हो चाहे एक से ज़्यादा अफराद, तो ये काम आदि तौर पर करने के लिए। फिर पनिशमेंट है कि whoever is a ठग, जो ठग की डेफिनेशन में शामिल होगा, shall be punished with imprisonment for life, उसकी क्या उम्र कैद है, and shall also be liable to fine और जुर्माना। ठग इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर उसके बाद हम इधर ठग बन गया तुम, अब ठग को छोटा मोटा नहीं, उम्र क्या सजा थी। अच्छा जी, फिर उसके बाद है हैविंग केयर ऑफ इट, एक्सपायर ऑफ अमेंडमेंट्स को छोड़ दें, क्रुएलिटी टू चाइल्ड, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ सीक्रेट, डिसबर्समेंट ऑफ दियत सेक्शन 330, कि जो दियत है वो डिसबर्स, उसकी तकसीम कैसे होती है, कि द दियत शैल बी डिसबर्स्ड अमंग द heirs ऑफ द विक्टिम अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन इनहेरिटेंस। जो दियत है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वारसान को जितना उनकी विरासत में हिस्सा है, जिस तरह एक बेटे को एक और बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, इसी तरह जो इसकी अपना दियत की वैल्यू होगी उसमें भी बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्से के हिसाब से, बीवी को 1/8 हिस्सा के हिसाब से जो है वो दियत तकसीम की जाएगी। प्रोवाइडेड वेयर एन हेयर फोरगोज हिज शेयर, अगर कोई शख्स अपना हिस्सा छोड़ देता है, मैं माफ किया मैं नहीं लेना, तो फिर क्या होगा, द दियत शैल नॉट बी कन्वर्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, तो उसकी हद तक, शेयर की हद तक जितनी दियत है सिर्फ वो नहीं ली जाएगी, बकिया पेमेंट पे करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ दियत है, दियत में भी मेड पेएबल इन लम्प सम,
پہلی چیز اکٹھی بھی پے کی جا سکتی ہے، اور انسٹالمنٹس یا انسٹالمنٹس میں بھی ایک ساتھ میں بھی پے کی جا سکتی ہے، اسپریڈنگ اوور اے پیریڈ آف 5 ایئرس فرام دا ڈیٹ آف فائنل ججمنٹ. جس دن فیصلہ ہوا تھا اس دن سے 5 سال کے اندر اندر اپنا انسٹالمنٹ کے اندر بھی پے کی جا سکتی ہے، اور یا کچھ بھی آپ پے کر سکتے ہیں. یہ دونوں رائٹس اویلیبل. پھر آگے ہے کہ ویئر کانوکٹ فیلز ٹو پے دیت اور اینی پارٹ دیئر آف، اگر وہ دیت نہیں پے کرتا ہے یا اس کو کوئی ایک حصہ پے کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، the period specified substantial convict may be kept in jail and dealt with the same manner as if sentenced to simple imprisonment until the death is paid for. جب تک وہ ساری دیت پے نہیں کر دے گا اس وقت تک وہ جیل میں رہے گا، لیکن سمپل امپریزنمنٹ رہے گی جب تک وہ پے نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. اور may be released on bail if furnishes security or a surety equivalent to the amount of debt and satisfaction of the court, or may be released on parole as may be prescribed in the rules. پھر اس کو جو ہے وہ ریلیز کیا جا سکتا ہے ضمانت کے اوپر کہ اگر وہ شورٹی دے دیتا ہے، وہ اس مقصد سے ریلیز کیا جاتا ہے کہ بعد سے کچھ کمائے گا، پیسے اکٹھے کر کے دے دے، ادروائز وہ نہیں دے سکتا، جیل میں ساری زندگی پڑا رہے گا. تو وارثان کو بھی پیسے مل جائیں گے، تو باہر اس کو ریلیز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے تم کماؤ، کما کے جو پیسے ہیں وہ پے کر دو. اگر وہ پے کرنے کے لیے بیل دے دیتا ہے تو اس کو بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے. بیل اس پیریڈ شرط پہ گرانٹ کی جائے گی کہ وہ باہر سے ارن کر کے جو پیمنٹ آف دیت ہے وہ پے کرے گا، نہ کہ وہ جان چھوڑ گی. پھر اس کے بعد ویئر کانوکٹ ڈائز بیفور دا پیمنٹ آف دیت اور دا پارٹ دیئر آف اٹ شیل بی ریکورڈ فرام ہز اسٹیٹ. اگر ایک بندہ مر جاتا ہے اور اس نے دیت پے کرنی ہے تو اس کی جو جائیداد ہے اس سے وہ ریکور کی جا سکتی ہے. اب آگی ہرٹ. اب ہرٹ میں تھوڑا سا آپ کو ریٹلائز آئی ہوپ سو کہ آپ نے کر لیا گیا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اطلاف عضو، اطلاف صلاحیت، شجا، پھر شجا کے شجا خفیفہ مزیہ ہاشمہ منقلہ عامغہ دامغہ، پھر اس کے بعد آپ کی جرا آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنا جرا میں پھر آ جاتی ہیں سیم تقریباً نام کا اتنا ہی فرق ہے، صرف تھوڑا سا فرق آتا جائے گا اس کے اندر. شجا خفیفہ مزیہ ہاشمہ منقلہ عامغہ اور دامغہ، اور پھر اس کے بعد آگے جرا، جرا میں پھر جائفہ اور غیر جائفہ، پھر آگے جائفہ کے دامغہ بادیہ مطلامہ مزیحہ عاشمہ منقلہ. یہ تھوڑا سا پوائنٹس اب میرا نہیں خیال کہ ریٹلائز کرنے کا ٹائم ہے یا ہوں گی، لیکن آپ نے صرف اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ اتنی کائنڈز ان کی، اتنے نمبر آف کائنڈز ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہرٹ کا پوچھ لیتا ہے کہ ہاؤ مینی کائنڈز آف ہرٹس، سو دیر آر 5 کائنڈز آف ہرٹس: اطلاف عضو، اطلاف صلاحیت عضو، شجا، جرم اینڈ آل ادر کائنڈز آف ہرٹس. یہ 5 کائنڈز آف ہرٹس. یہ اتنا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب کیا ہرٹ کا کیا ہوا؟ اگر کازز پین، ہارم، ڈیسیز، انفرمٹی اور انجری. کوئی شخص وجہ بنتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو ہارم نقصان پہنچاتا ہے، ڈیسیز کوئی ایسا کام جس سے کسی میں بیماری پھیل جائے، مثلا کسی کو انجیکشن لگانا ہے جس سے بیماری اس کو پھیل گئی. انفرمٹی کسی کو مزدوری کی وجہ بنتا ہے، اور انجری ہے جسمانی طور پر زخم کا سبب بنتا ہے. ٹو اینی پرسن، کسی دوسرے شخص کی، پرسن کا ذکر اس میں لازمی ہے. امپیئرز یا اس کو امپیئر، ڈسیبل، ڈسفگر اور ڈیفیکٹ. امپیئر علیحدہ کر دینا، ڈسیبل جسم کے ساتھ رہا لیکن معذور ہو گیا، کام کرنے کے قابل نہیں رہا جسم کا حصہ، اور ڈسفگر غلط ہو گیا، بازو ٹیڑھا ہو گیا، ٹیڑھا ہونے کے بعد وہ بیکار ہو گیا. اور ڈیفیکٹ، اس کے اندر کوئی ایسا ڈیفیکٹ آ گیا کہ وہ بازو یا جسم کا وہ حصہ کام میں نہیں لایا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور ڈسممبر یا بالکل ہی الگ کر دینا، اینی آرگن آف دا باڈی اور پارٹ دیئر آف اینی پرسن وداؤٹ کازنگ ہز ڈیتھ. اور اس عمل میں اس بندے کی موت واقع نہیں ہوئی تو وہ شخص جو ہے وہ ہرٹ کا مجرم کہلایا جاتا ہے. پھر آگے ہرٹ کی 5 کائنڈز ہیں: اطلاف عضو، اطلاف صلاحیت عضو، شجا، جرم، اران کائنڈ آف ادر ہرٹس. یہ 5 نمبر آپ نے یاد رکھنی. پھر اس کے بعد ہے کیا کہتے ہیں اطلاف عضو کہ ڈسممبر، ایمپیوٹیٹس اور سیویئرز اینی لمب اور آرگن آف دا باڈی. جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ جو کاٹ کے یا کھینچ کے توڑ کے علیحدہ کر دیا جائے، بازو ہے، کان ہے، ناک ہے، ان کو الگ کر دیا جائے جسم سے، تو وہ اطلاف عضو کہلائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اطلاف عضو کی سزا کیا ہے کہ ان اکارڈنس ٹو انجنکشن آف اسلام شall be liable to عرش. اب دیکھیں ایک بندے نے ناک کاٹ دی ہے، اب دوسرے بندے کا ناک کاٹنا عمومی طور پر پاسبل نہیں ہے، تو پھر اس کو عرش کی سزا دی ہے. اگر اس کی سزا ہو سکتی ہے تو پھر قصاص ہے، ادروائز اس کی سزا جو ہے وہ عرش. ٹھیک ہو گیا. میں آلسو بھی پنش ود امپریزنمنٹ آف ودر ڈسکرپشن فار اے ٹائم وچ میکس 10 ایئرس. اور تعزیر میں بھی سزا جو 10 سال تک ہو سکتی ہے اطلاف عضو کی صورت میں. دوسرا اطلاف صلاحیت عضو، whoever destroys or permanently impairs the functioning power or capacity of an organ. کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کی جو فنکشننگ پاور ہے وہ ختم ہو گئی، بازو جسم کے ساتھ رہا لیکن وہ کام کرنے کے قابل نہیں، یوز لیس ہو گیا، وہ اطلاف صلاحیت عضو ہے. اور ایسی صورت میں بھی پرماننٹ ڈسفگر ہوگی، اس کی شکل ایسی ہو گئی ہے کہ وہ یوز لیس ہو گیا، اس سے ہاتھ کو بطور ہاتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا اس باڈی کو بطور اس باڈی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ اطلاف صلاحیت عضو ہے.
اب اس کی سزا کیا ہے؟ اینی پرسن شل کنسلٹیشن ود میڈیکل آفیسر ود قصاص، اور اگر قصاص پاسبل نہیں ہے تو پھر عرش، اور پھر عرش کے بعد کیا ہے؟ میں آلسو بھی پنش ود امپریزنمنٹ وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئرس، اس کی سزا جو ہے وہ بھی 10 سال تک تعزیر میں سزا. پھر اس کے بعد ہرٹ کازز کروسیو سبسٹانسز کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد پنشمنٹ فار ہرس کو بھی چھوڑ دیں. پھر شجا آ جاتی ہے. اب شجا کی کتنی کائنڈز ہیں؟ 6 کائنڈز آف شجا ہیں ایٹ لیسٹ، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. خفیفہ، مزیحہ، ہاشمہ، منقلہ، عامغہ، دامغہ نہیں یاد رہتی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ دیر آر 6 کائنڈز آف شجا، 6 کائنڈز آف شجا. پھر اس میں MCQs کتنے آتے ہیں؟ اس میں تو بہت سارے کنسپٹ. ہارٹ اور شجا میں کہاں؟ ہرٹ میں، ہرٹ از اے پوائنٹ، شجا از کائنڈ آف ہرٹ. جو سر اور چہرے کے حصے کو جو آپ کو جو ہرٹ آتی ہے وہ شجا میں فال کرتی ہے. یہ آپ کا جو چہرہ ابو دا ٹرنک، یہ جو آپ کی گردن ہے اس سے اوپر اوپر کا یہ سر ہے، اس کو جتنے بھی ہرٹ آئے گی وہ شجا میں فال کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اب شجا میں خفیفہ کیا ہے کہ ایکسپوزنگ بون آف وکٹم، اگر اس کی وداؤٹ ایکسپوزنگ زخم ہوا لیکن ہڈی نظر نہیں آئی وہ شجا خفیفہ ہو گئی. پھر اس کے بعد اگر ہڈی نظر آنا شروع ہو گئی شجا مزیحہ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے فریکچرنگ، ہڈی نظر آنے کے ساتھ جو ہے وہ فریکچر ٹوٹ گئی لیکن اپنی جگہ پہ قائم رہی، ہلی نہیں وہاں سے، جس سے وہ اس کا ٹوٹنے کا نشان آ گیا. تو پھر ایسے میں شجا ہاشمہ آ گئی. ہڈی جو ہے فریکچر بھی ہو گئی اور ڈسلوکیٹ اپنی جگہ سے ہل بھی گئی، وہ شجا منقلہ آ گئی. اور پھر اس کے بعد اگر وہ زخم جو ہے وہ اپنا فریکچر دا اسکل، یہ جو کھوپڑی ہے اس کو اگر اس نے فریکچر کر دیا، اس پہ ٹوٹنے کا نشان آ گیا، وہ شجا عامہ آ گئی. اور اگر وہ ٹوٹنے کے بعد جو بونڈ ہے وہ ٹچز دا ممبرین آف برین، اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظام نا، یہ جو دماغ ہے نا وہ ایک تھیلی میں بند کیا ہوا ہے، ایک ممبرین ہے، اس کے اوپر ایک تھیلی بنی ہوئی ہے، اس پہ وہ محفوظ ہے. اگر اس تک زخم پہنچ جائے اور وہ رپچر ہو جائے، اگر وہ پھٹ جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ شجا دامغہ ہو. پھر اس کی سزا جو ہے اب یاد رکھنا چاہیں تو سب سے پہلے 2 ایئرس ہے. 2 کے بعد اس کی اپنا پہلی جو ہے اس میں شجا خفیفہ میں صرف 2 ایئرس تعزیر میں ہے. شجا ملیحہ میں قصاص اور قصاص کے علاوہ 5 ایئرس تک ہے. پھر شجا اپنا ہاشمہ میں بھی عرش ہے اور عرش کے علاوہ 10 ایئرس تک ہے. منقلہ کے اندر جو ہے وہ اپنا اس میں آ جاتی ہے اپنا 15% آف دیت اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 10 ایئرس آف تعزیر. جبکہ شجا عامہ میں جو آ جائے گی دیٹ از اباؤٹ امپریزنمنٹ 1/3 ویلیو آف دیت اور 10 ایئرس ایز تعزیر. اور اس کے بعد شجا دامغہ میں 1/2 آف دا دیت اور 14 ایئرس آف ایز تعزیر تک، 14 ایئرس آف تعزیر تک جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد جر آ جاتی ہے. اب جر کیا ہے؟ یہ جو باڈی کیویٹی آف ٹرنک ہے، گردن سے لے کے آپ کے پاؤں تک کا جتنا حصہ ہے یہ جر کی ڈیفینیشن میں فالو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. whoever causes on any part of the body of a person other than head or face، چہرہ اور سر چھوڑ کے باقی جسم کے کسی بھی حصے کو جو تکلیف پہنچے گی وہ جر کی ڈیفینیشن میں فالو ہوتا ہے. پھر جر کے آگے کائنڈز کتنی ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو اپنا جر کی 2 کائنڈز ہیں. جر کی 2 کائنڈز ہیں، جائفہ اینڈ غیر جائفہ. جائفہ اینڈ غیر جائفہ. اب جائفہ کیا ہے کہ جو آپ کی باڈی کیویٹی آف ٹرنک ہے، یہ گردن اور یہ پیٹ کا حصہ، گردن اور پیٹ کا حصہ جو ہے وہ جائفہ میں ہے. باقی آپ کے جتنے ہینگنگ آرگنز ہیں، آپ کے بازو، انگلیاں، ٹانگیں، یہ سارے کی ساری جو ہیں وہ غیر جائفہ میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد غیر جائفہ کی جو ہے یہ بھی پھر آگے 6 اقسام ہیں. اس میں کون سی ہے؟ دامغہ، بادغہ، مطلعمہ، مزیحہ، ہاشمہ، منقلہ. یہ 6 اقسام ہے اس کی اپنا غیر جائفہ کے اندر. ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلے دامغہ ہے. دامغہ میں کیا ہے؟ اسکن از رپچرڈ اینڈ بلیڈنگ اکر، جسم کا کوئی بھی حصے سے جلد پھٹ جائے اور خون نکلنا شروع ہو گیا تو وہ دامغہ کا مجرم ہوگا. پھر دوسری صورت میں کیا ہے؟ کٹنگ اور انسائزنگ دا فلیش، کہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ کٹ جائے یا پھٹ جائے، وہ نظر آنا شروع ہو جائے گوشت ٹکڑا پھٹ گیا یا کٹ گیا، تو پھر ایسی صورت میں بادیا. پھر تیسری صورت میں لیسریٹنگ، وہ گوشت کا ٹکڑا لٹک آئے، باہر کی طرف لٹکنا شروع ہو جائے، اتنا ڈیپتھ میں اس کا گہرا ہوا ہے کاٹ کا کہ وہ جسم کا ٹکڑا جو ہے وہ باہر لٹکنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لیسریٹنگ دا فلیش ہو گیا تو متلاحمہ. پھر ایکسپوزنگ دا بون، اگر اس گوشت زخم کے اندر سے ہڈی نظر آنی شروع ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں وہ ہو گئی مزیحہ. اور پھر اس کے بعد ہے کہ فریکچرنگ دا بون، ہڈی ٹوٹ گئی لیکن اپنی جگہ پہ رہی، وہ ہو گئی ہاشمہ. اور ہڈی ٹوٹ بھی گئی اور اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ بھی ہو گئی تو وہ منقلہ. ٹھیک ہے. یہ کائنڈ 6 کائنڈ ہے اس کا رکھنے. پھر اس کے بعد ان کے ڈیفینیشن اس کی چھوڑ سزائیں اس کی چھوڑ دیں، وہ نہیں ڈیٹیل میں پوچھی جا سکتی. ہارش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے. پنشمنٹ فار ہرٹ ہے بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. اس صورت میں عرش یا دامان، جس قسم کا زخم ہوگا عرش یا دامان پے کرنا پڑے گا. اور 5 سال تک کی تعزیر کی سزا ہے کہ اگر ہرٹ جو ہے وہ نیگلیجنٹ اور ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی کو ہرٹ کیا گیا.
پھر اس کے بعد آ جائے گی پوائزن چھوڑ دیں، پنشمنٹ آف ادر ہرٹ. پھر ادر ہرٹ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی ڈیفینیشن جو ہم نے پیچھے ساری ہرٹس پڑھی ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی دوسری ہرٹ آ جائے. اب وہ ہرٹ میں کون سی شامل ہے؟ سیکشن 337L کے اندر ہے. whoever causes hurt not mentioned in here before. جتنی بھی ہم نے پڑھی ہے اس میں سے کہیں پہ بھی وہ ڈیفینیشن فال نہیں کر رہی. which endangers life. لیکن اس ہرٹ سے کیا ہوا کہ اس انسان کی زندگی کو خطرہ ہو گیا. فار ایگزامپل کسی نے پیٹ میں چھرا گھوم دیا، ٹھیک ہے، اور which cause sufferer to remain in severe bodily pain. لیکن اس انجری کی وجہ سے اس شخص کے جسم میں شدید قسم کی درد رہی for 20 days or more. اور 20 دن یا اس سے زیادہ وہ شخص جو ہے اس تکلیف کا شکار رہا. اور renders him unable to follow his ordinary pursuit for the 20 days or more. یا 20 دن تک وہ اپنی زندگی کے جو معاملات تھے وہ نہیں چلا سکا، کام پہ نہیں جا سکا، گھر سے نکل نہیں سکا، جو اس کا روزگار کمانے کا ذریعہ تھا وہاں تک وہ نہیں ایکسیس کر سکا. shall be liable to ضمان. تو پھر اس کو جو ہے وہ پھر ضمان کی سزا ہے، جس کی سزا جو ہے which may extend to 7 years. imprisonment ہے جو قید ہے، اگر ضمان کے ساتھ ضمان اور اس کے علاوہ جو ضمان is determined by court، وہ کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ تعزیر میں سزا ہے جو 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. اور پھر اگر اس میں بھی کچھ ایسی ہرٹ آ گئی جو 37L1 میں بھی نہیں کور کرتی، اس سے بھی ہٹ کے ہے، تو پھر ایسی صورت میں سزا جو ہے وہ 10 سال تک بڑھ سکتی ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اس میں آ جائے گا دیٹ از پھر اس کے بعد ہے عرش. عرش کا ویلیو ڈٹرمن کیسے ہوتی ہے؟ اب عرش ہم نے بار بار پڑھی، عرش کو ڈٹرمن کیسے کیا جاتا ہے وہ عرش 337Q میں پہلا بتایا گیا ہے سب سے پہلے کہ ہاؤ ٹو ڈٹرمن عرش کو ڈٹرمن کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، عرش کا ڈٹرمن کا طریقہ کار یہ ہے کہ عرش فار دا سنگل آرگنز. اگر کوئی ایسی چیز جو انسان کے جسم میں ایک ہی ہے، مثال کے طور پہ ناک ہے، اٹ از اونلی ون، اگر ایک ناک کو کاٹ دیا گیا اب اس کی جو عرش کی ویلیو ہے فل ویلیو آف دی ایئر پے کرنی. پھر اس کے بعد زبان ہے، یہ بھی اس میں ایک ہی ہے، زبان کاٹ دی گئی تو اس کی فل ویلیو آف عرش. پھر اسی طرح عرش فار دا آرگن ان پیئرز. اگر وہ آرگن ان پیئرز میں ہے، مثال کے طور پر 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، تو اس صورت میں اگر کوئی ایک اس کٹ گیا، ایک خراب ہو گیا، تو پھر ہاف ویلیو آف دی ایئر ایز عرش پے کرنی پڑے گی. اگر دونوں کٹ گئے تو پھر فل ویلیو آف دی ایئر ایز عرش پے کرنی پڑے گی. پھر اسی طرح ہے کہ کیا کہتے ہیں where the victim has only one sole organ. اور اگر اس کا آرگن ہی ایک ہے، جس نے مارا ہے، جس نے قتل کیا، اس کا پہلے ہی ایک آنکھ ہے، اگلے کی بھی ایک آنکھ کٹ دی، آپ بھی کانا انہیں بھی کانا بناتا، اس کی اپنی ایک آنکھ ہے، اگلے کی بھی ایک آنکھ نکال دی اس کے اندر، تو پھر اب اس صورت میں کیا ہے کہ اس صورت میں پھر اس کو آرگن ویلیو آف دیت پے کرنی پڑے گی. بس اس کی آنکھ نکالیں گے تو نہ ہو جائے گا، تو بیکار ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے پھر وہ فل ویلیو آف دیت پے کریں گے. پھر اس کے بعد عرش فار دا آرگنز ان کوارڈیپلیٹ، یعنی کہ اب کوارڈپلیکیٹ کا مطلب ہے جو 4 میں ہیں. فار آئی لیشز، یہ آپ کے 4 ہیں، ٹھیک ہے. ایک آئی لیش اگر خراب ہوتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو 1/4 ویلیو ہوتی ہے. اگر 2 خراب ہو گئی، آدھ ہاف ویلیو ہوتی ہے. 3 ہو گئی تو 2/3 ویلیو، 3/4 ویلیو ہوتی ہے. اور اگر 4 فل ویلیو ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے عرش فار دا فنگر. اب اگر انگلیاں ہیں، دیر آر 10 fingers of hand، ٹھیک ہے. اب ایک انگلی کی ویلیو 1/10 آف دا ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح عرش فار دا ٹیتھ. اب جو ٹیتھ ہے، دانت ہے، اب اس صورت میں کیا ہے کہ اپنا عرش فار دا کازنگ اطلاق آف اے ٹوتھ ادر دین ملک ٹوتھ. ملک ٹوتھ میں اپنا عرش نہیں ہے، کیونکہ ملک ٹوتھ دوبارہ آ جاتا ہے، جو دودھ دوبارہ آ سکتا ہے وہ ملک ٹوتھ کہلاتا ہے. شیل بی 1/20 آف دا دیت. ایک دانت کی ویلیو دیت کا 20واں حصہ ہے. ایک دانت اگر کسی کو توڑ دیا ہے تو 1/20 ویلیو آف دیت ایز عرش پے کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ اگر 20 اور 20 یا اس سے زیادہ دانت اگر توڑ دیے کسی کو، پھر فل ویلیو آف دیت پے کرنی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی ویلیو، پھر ویلیو آف ضمان بھی بتا دی 337(1) کے اندر کہ اب کورٹ جو ہے دیٹ ہیز ٹو ڈیٹرمن دا ویلیو آف ضمان. اب وہ کس طریقے سے ڈیٹرمن کرے گی؟ نمبر 1 ایکسپینسز انکرڈ آن ٹریٹمنٹ آف وکٹم، کہ اس نے جو اپنے علاج و معالجہ کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا وہ 337(y) میں. دوسرا لاس اور ڈسیبلٹی کازڈ ان فریکچرنگ اور پاور آف اینی آرگن. اگر اس شخص کا کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا یا وہ کام کرنا جو ہے وہ بند کر گیا ہے تو اس کے نقصان کتنا ہوا. اب وہ ساری زندگی نہیں کما سکتا، یا 1 2 3 ماہ کے لیے کام کرنا ہے اس کے لیے بند ہوا، وہ چیز کو ڈیٹرمن کرے گی.
اور the compensation for the anguish suffered by the victim, اور جو اذیت اس نے برداشت کی. ان تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ جو ہے ڈٹرمن کرے گی کہ ضمان کی ویلیو کتنی ہے. اس کا کوئی ذکر نہیں قانون میں. وہ 1 روپے سے لے کر 1 ارب روپے، خرب روپے، جتنی چاہے اماؤنٹ دے سکتی ہے. پھر اسقاط حمل اور اسقاط جنین ہے. اسقاط حمل اور اسقاط جنین میں صرف ڈفرنس یاد رکھیے گا کہ جو اسقاط حمل میں ہے، اب اس صورت میں کیا ہے کہ whoever causes woman with a child whose organs have not been found، اگر ایسا بچہ جو ماں کے رحم کے اندر ہے اس کے آرگنز نہیں بنے ہیں تو وہ اگر بچہ جو ہے اس کو خط خراب ہو جاتا ہے تو وہ اسقاط حمل ہے. اگر اس کے آرگنز بن گئے ہیں تو وہ اسقاط جنین میں ہے. بس اتنا لکھنا. پھر اس کے بعد آتا ہے جی چیپٹر 16A، دیٹ از اباؤٹ wrongful restraint and wrongful confinement. wrongful restraint and wrongful confinement 16A کا ہے. یہ 339 سے شروع ہوتا ہے. اب 339 میں wrongful restraint کو ڈیفائن کیا گیا ہے. wrongful restraint کیا ہے؟ whoever voluntarily، کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے obstructs، روکتا ہے any person، کسی شخص کو so as to prevent that person from proceeding in any direction، کہ وہ وہاں سے نہیں جا سکتا. مثلا آپ کسی کو کہتے ہو خبردار تو نہیں لی، he has committed wrongful restraint، ختم. ٹھیک ہے. in which person has right to proceed، اور وہاں پہ اس شخص کو جانے کا حق حاصل ہے. یہاں پہ کوئی بندہ دروازے کھول کے جائے آئے، کسی کو نہیں روک سکتے. اگر آپ کسی کو بغیر کہتے ہو خبردار تو نہیں لی، this is wrongful restraint ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا the obstruction of a private way or land or water in a person in good faith believes himself to have the lawful right to obstruct is not an offense. اگر کوئی شخص اپنے گھر سے اپنا راستہ، اپنا پلاٹ کے اوپر راستہ بند کرتا ہے، وہ رائٹ حاصل ہے کہ بھائی یہ میری جگہ، یہاں سے آپ نے نہیں گزرنا. یہ رائٹ ہے نا، آپ کا گھر ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، گھر کی دیوار. اپنا وہ جزا احمد فراز کا شعر بھی ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستے بنا لیے. وہ یہی ہے نا